ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهر الصيام عن الضر والرفث وطعمة للمساكين. حضرات سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا کرم، اس مالک کا ہم پر بے حد احسان کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا، جو مہینہ جو ہے کل ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گیا، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں الوداع کہہ دیا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس کی تمام برکات نصیب فرمائے، ہماری مقدر فرمائے، اور بار بار ہمیں یہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے. اور اس کے اندر جو ہم نے روزے رکھے، اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے. آج جو ہے عید الفطر کا دن ہے. آپ حضرات کو میری طرف سے جو ہے سب کو عید مبارک ہو. دیکھو، اسلام کا کوئی بھی کام ہے تو وہ بغیر بنیاد کے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ کے اندر گئے تو فرمایا کہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ، مدینہ والوں کے وہاں 2 دن ہوا کرتے تھے. وہ جو ہے ان 2 دنوں کے اندر کھیلتے تھے، تماشا بناتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مدینہ کے لوگ ان 2 دنوں کے اندر کھیلتے ہیں اور جو ہے تماشا لگاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ ان 2 دن کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا: كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، کہ ہم زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے اندر کھیلتے تھے. تو یہ وہی 2 دن ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العزت نے تم دونوں کو ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہتر دن دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور وہ 2 دن جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں. عید الفطر کا مطلب کیا ہے؟ عید جو ہے یہ عیدن سے نکلا ہے، اور عید کے معنی آتے ہیں عربی میں وہ دن جس کو بطور یادگار کے منایا جائے. اور فطر کے معنی آپ حضرات جانتے ہیں کہ فطر کے معنی آتے ہیں روزہ کھولنے کے. تو اب دونوں کو ملا کر کیا مطلب ہوگا کہ وہ دن جس کو جو ہے بطور یاد کے منایا جائے روزہ کھولنے کے دن، تو گویا کہ ہمارا جو ہے رمضان المبارک ہماری زندگیوں سے گزرا، اب جو ہے ہمارے روزے کھل گئے ہیں. جو جب رمضان آیا تھا
تو ہم جو ہے روزے رکھتے تھے، اب گویا کہ روزوں کے کھولنے کا ٹائم آ گیا، تو فرمایا کہ روزوں کے کھولنے کے دن پر جو دن بطور یادگار کے منایا جائے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، یقیناً رمضان المبارک ختم ہو چکا اور آج وہی دن ہے جس کو جو ہے عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے، جو لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو فرشتے ہر گلی کے اندر، ہر کوچوں کے اندر اور ہر راہ کے اندر بیٹھے ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اے عیدگاہ کے اندر نماز ادا کرنے والوں، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو۔ گویا کہ انسان جب عیدگاہ کی نماز ادا کرتا ہے تو گناہوں سے اس طرح بالکل صاف پاک ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر خلوص ہو۔ فرمایا کہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور مختصر سے وقت کے اندر کچھ عرض کرنا، دوسری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پڑھی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کس لیے؟ طہر الصیام من اللغو والرفث، فرمایا کہ روزوں کو بیکار باتوں سے پاک کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقۃ الفطر کے نکالنے کا حکم دیا ہے، اس کے جو ہے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر انسان سے کبھی کچھ بیکار باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ لغو باتیں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی انسان سے کچھ بیکار باتیں نکل جاتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے ان بیکار باتوں کی طرف سے کفارہ ہو جاتا ہے اور انسان کو جو ہے رمضان کا پورا اجر جو ہے اس کا مل جاتا ہے۔ اور جو ہے دوسرا اس کا کیا فائدہ ہے، فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، فرمایا کہ جب صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے، ایک تو جو ہے امیروں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے روزوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، مسکین اور غریب لوگ جو ہے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ لگا پتہ کہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے مالدار ہوں، غنی ہوں۔ اب مالدار کس کو کہیں گے اور فقیر کس کو کہیں گے؟ تو شریعت نے اس کی ایک حد جو ہے متعین کی ہے اور ایک حد اس کی مقرر کی ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ آدمی کہ جو صاحب نصاب ہو تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہیں گے؟ فرمایا کہ جس کے پاس 200 درہم چاندی ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی، اور یا پھر جس کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا ہو، تو فرمایا کہ شریعت کی نظر میں وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے دینا واجب ہوتا ہے۔ اب جو ہے انسان اگر صدقۃ الفطر دے تو دے کس کی جانب سے جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک انسان جو ہے اپنی طرف سے نکالے، گھر کا اگر وہ باپ ہے تو باپ اپنی جانب سے نکالے گا، اور اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں ان کے پاس جو ہے کچھ پیسہ نہیں ہے جو نصاب تک پہنچ جائے تو باپ ان بچوں کی جانب سے بھی نکالے گا۔ البتہ رہی اس کی اہلیہ محترمہ، اس کی جو بیوی ہے، گھر کی ہوم منسٹر، تو فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے خود نکالے گی۔ عورت کے اوپر بچوں کا صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے، بلکہ بچوں کا صدقۃ الفطر نکالنا مرد کے ذمہ لازم ہے۔ عورت جو ہے صرف اپنا ہی نکالے گی۔ اب اگر گھر کے اندر کوئی نوکر رکھا ہے، کوئی ملازم رکھا ہے، اور وہ اس ملازم کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس کا خرچہ جو ہے اسی مالک کے ذمہ ہے، تو اب اس کا بھی جو ہے صدقۃ الفطر یہی مالک ہی ادا کرے گا۔ صدقۃ الفطر کے نکالنے کا وقت جو ہے کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے عید کے دن، جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اس وقت یہ جو ہے ہر صاحب نصاب کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے
تو اس کے نکالنے کا وقت اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے ہی میں نکال دیا تب بھی جو ہے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے رمضان کے بعد نکالا تب بھی ہوگا، بلکہ یہ اس کے ذمہ ایک واجب لٹکا رہے گا، جب بھی اس کو ادا کرے گا تو پھر یہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے رمضان المبارک سے پہلے نکالا ہو تو یہ ادا نہیں ہوگا اس کی طرف سے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے جو ہے یہ ادا کرے، تاکہ جو ہے غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے اپنی عیدیں منا سکیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر دینا کیا ہے، تو حدیث کے اندر آیا ہے اس کے اندر جو ہے جو بھی دے سکتے ہیں، کشمش بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، 4 چیزیں جو ہے اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو اب جس کو جو ہے جس کے اعتبار سے جو دے سکتا ہے، جو گیہوں کے اعتبار سے دے سکتا ہے وہ اس کے اعتبار سے دے، اور جو کشمش کے اعتبار سے دے سکتا ہے، جو کھجور کے اعتبار سے دے سکتا ہے، جس کے اعتبار سے بھی جس کی جتنی حیثیت ہے۔ آج جو ہے سب سے کم اس کا جو ریٹ ہے 55 روپے ہے، اور احتیاطاً اس کو جو ہے 60 روپے ایک آدمی کا ہوتا ہے۔ اب گھر کا ایک آدمی اپنی طرف سے جو ہے 60 روپے نکالے گا، اب جتنے بھی افراد ہوں گے گھر کے اندر وہ سارے کے سارے حساب لگا کے جو ہے اسی حساب سے وہ نکالیں گے۔ صدقۃ الفطر جو ہے اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اس کے جو ہے کن کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ایک تو وہ آدمی کی جو ہے صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر اس کے پاس قیمت ہو، یا پھر جو ہے 7.5 تولہ اس کے پاس سونا ہو، یا اسی طریقے سے انسان کے گھر کے اندر کچھ ایسا سامان ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے حوائج اصلیہ سے زائد ہو، یعنی جو ہے اس کی ضرورت میں وہ کام اس کی جو ہے جو ضروری کام ہوتے ہیں گھر کے اندر ان میں وہ نہیں لگتا، اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی جو ہے کیا ہوگا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور صدقۃ الفطر جو ہے اس پر بھی واجب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان نے تجارت کی غرض سے کوئی مال رکھا ہو اور وہ مال بھی جو ہے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے صدقۃ الفطر اس کے اوپر بھی واجب ہوگا۔ اب دے گا کن کن کو، چونکہ ٹائم مختصر ہے، مختصراً جو ہے یہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کن کن کو دے سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے 2 چیزیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ شریعت میں 2 لفظ آتے ہیں، نہ اپنے اصول کو دے سکتا ہے نہ فروع کو۔ اب اصول کس کو کہیں گے، فروع کس کو کہیں گے؟ اصول یعنی جہاں سے انسان نکل کر آیا ہے، اصل کی جمع یعنی اس کا باپ ہو گیا، اس کی ماں ہو گئی، اس کا دادا ہو گیا، اس کی دادی ہو گئی، یہ اوپر کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا کہ اس کی شاخیں جو آگے نکلیں گی، اس کا بچہ ہو گیا، اس کا پوتا ہو گیا، اس کے جو نیچے کے جتنے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اب رہے جو ہے دائیں بائیں کے، اس کے بھائی ہو گئے اور اس کے جو ہے دیگر جو دوسرے رشتہ دار ہیں تو فرمایا کہ ان کو دے سکتا ہے۔ اگر بھائی جو ہے واقعتاً جو ہے ضرورت مند ہے اور محتاج ہے تو فرمایا کہ اس کو بھی دے سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے اپنوں میں دینا ہے یا پھر جو ہے دوسروں کو دینا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اپنے گاؤں کے اندر دیکھیں گے کہ اگر وہاں پر لوگ جو ہے اس کے مستحق ہیں، وہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے تو پھر اپنے ہی گاؤں کے اندر جو ہے دیا جائے۔ کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو تو ان لوگوں کو دیا جائے۔ ہاں اگر کسی دوسری جگہ پر جو ہے ضرورت ہو تو وہاں پر بھی جو ہے اپنا مال بیچ سکتے ہیں۔ اب جو ہے دینا کتنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنا صدقۃ الفطر تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا اس کو دے، تھوڑا اس کو دے، تھوڑا اس کو دے، اور ایسا بھی ہے کہ کچھ آدمی مل کر اپنا جو ہے ایک آدمی کو دیں، ایسا بھی جو ہے دے سکتے ہیں۔ اور اس کا دیکھو فائدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، فرمایا کہ صدقۃ الفطر کا فائدہ یہ ہے کہ انہی کے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور انہی کے فقراء پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مالدار جو ہے اپنے مال کو بچا کر نہیں رکھتا، اس کو جو ہے چونکہ شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اس کو جو ہے اپنے مال کو جمع کرے اور جو ہے اس کو جمع کر کے اس کو رکھے، بلکہ سورۃ الہمزہ میں آیا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، فرمایا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ہے الذی جمع مالا وعددا، فرمایا کہ جو اپنے مال کو جو ہے گن گن کر رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا کہ انسان گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا، فرمایا کہ یہ مال اس کے پاس رہنے والا نہیں، انسان کی بے وقوفی ہے۔ جو انسان سے جتنا
ہو تو وہ اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرے۔ اللہ رب العزت جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کا جو ہے طریقہ بتایا جائے گا، بغور سماعت فرمائیں گے۔ کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو جو ہے فرض قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ کس کس پر ہے، کون کون دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ غلام پر بھی ہے، اور اسی طریقے سے مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ امت مسلمہ کے جتنے افراد ہیں، چاہے وہ غلام ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جو ہے ان سب حضرات کو دے سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، جو ہے جو لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انہی لوگوں کے اوپر صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، آسان لفظوں میں جو یہ نہ سمجھے کہ صاحب نصاب کون ہے اور صاحب نصاب کون نہیں ہے، تو آسان لفظوں میں یہی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہی جو ہے انہی کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں تو ان لوگوں پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے جو ہے مصارف کون کون سے ہیں، کن کن آدمیوں کو دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، بے شک یہ صدقات جو ہے کس کے لیے ہیں، فقیر لوگوں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور جو ہے ان پر جو ہے کام کرنے والے، کہ جو حکومت کی طرف سے یہ تب ہے اگر جو ہے اسلامی حکومت ہو اور حکومت نے جو ہے کچھ آدمیوں کو زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے رکھا ہو تو تب جو ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو ہے اس کے بعد یہ بیان کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور اس کو اس نیت سے دے رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے اسلام کے ساتھ الفت ہو جائے، اسلام کے ساتھ اس کو محبت ہو، اسلام کے ساتھ پیار ہو، تو وہ اسلام اس کے قبول کرنے کی امید ہو، تو فرمایا کہ اس کو بھی جو ہے دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے یہ شرط جو ہے اب جو ہے ختم ہو گئی ہے، ان لوگوں کو اب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور اسی طریقے سے جو ہے گردنوں کے چھڑانے میں، چونکہ پہلے جو ہے غلام ہوا کرتے تھے تو اب کسی غلام کو چھڑانے میں اگر یہ مال دیا جائے تو وہاں پر بھی لگ جاتا تھا۔ اور آج جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بے گناہ کہیں پر جو ہے قید ہے، کہیں پر جو ہے قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے چھڑانے کے اندر جو ہے اگر یہ مال دیا جائے تو تب بھی یہ وہاں پر بھی جو ہے لگ جائے گا۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور فرمایا کہ مسافروں کو بھی جو ہے دے سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی جو ہے یہ مال دے سکتے ہیں۔ دیکھو انسان جو ہے ہمیشہ جب مال خرچ کرتا ہے تو انسان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، مال کی لالچ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو 10 روپے نکالنے بھی بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا ادھر دھیان رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیت جو ہے تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا کہ ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، اور انسان جو ہے اپنے مال کو یہ سوچ کے رکھتا ہے اور یہ گن گن کے رکھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا کہ کلا کلا، ہرگز نہیں ایسا کیا جائے گا، بلکہ انسان نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد یہ مال انسان کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ صرف ساتھ وہی جائے گا جو انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اس کے علاوہ جتنا بھی ہوگا وہ سارا کا سارا اسی دنیا کے اندر رہ جائے گا، وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ وہ انسان یہ نہ سوچے کہ یہ مال میرا ہے اب، کیونکہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو آپ حضرت خود دیکھتے ہیں جب باپ جو ہے اس دنیا سے گزرتا ہے تو بیٹا جو ہے اس کی وراثت کا مالک ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا گزرتا ہے تو اس کا جو ہے بیٹا اس کے مال کا وارث ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مال جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں، انسان کا صرف وہی ہے جو ہے انسان نے آگے بھیج دیا۔ تو جو انسان کا پیچھے چھوڑا ہوا ہے، انسان کتنا ہی کہے کہ یہ میرا ہے میرا ہے، وہ انسان کا نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کل تفسیر کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اس پر جو ہے میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضرت مفتی صاحب جو ہے ایک آدمی کے پاس گئے تھے
اور وہاں پر جو ہے اس نے اتنے تعجب سے پوچھا، حیرت سے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے مدارس جو چل رہے ہیں، آخر ان کے اندر جو ہے جو خرچہ ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے اس کو عجیب جواب دیا، کہا کہ یہ آپ جیسے لوگوں کی دین ہوتی ہے، آپ لوگ جو ہے اس کو دیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ وہ عورت تھی اور وہ غیر مسلم عورت تھی، تو اس نے کہا کہ ہم جیسے لوگ چپ کرو، میں تو 10 روپے جب نکالتی ہوں تو جب کسی کو دینے ہوتے ہیں تو اندر سے کھچ لگتی ہے کہ یہ میں کیسے دوں، اگر جو ہے دے دیتی ہیں تو پھر اگر میں کسی کو دے بھی دوں تو پیچھے جو ہے میں اس کو گنتی رہتی ہوں کہ میں نے یہ کیوں دے دی، مجھے افسوس ہوتا رہتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ہے کہاں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، آپ کے اسی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے حضرت مفتی صاحب نے ان کو نام دکھائے، کہا کہ دیکھو فلاں فلاں نام جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں اتنے دیے ہیں۔ تو جو ہی اس نے وہ رقم دیکھی، بڑی رقم، اس کے ہاتھ میں قلم تھا تو اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کے نیچے وہ یوں بیٹھ کر سوچنے لگ گئی، کہا کہ یہ لوگ اتنا کیسے مال دے دیتے ہیں، مجھے تو 10 روپے دینے میں اتنی دقت ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کو جو ہے یہی آیت سنائی تھی کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس انسان کو اس کے نفس کی لالچ سے بچا لیا جاتا ہے، جس انسان کے دل کے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، تو اس کے دل سے قدرتاً ایسا ہوتا ہے کہ مال کی محبت نکل جاتی ہے، پھر جتنا ہوتا ہے وہ مال کو اللہ کے راستے ہی میں لگاتا ہے، وہ پھر جو ہے بچا کر کچھ نہیں رکھتا۔ اور ایمان والے کی یہ حالت ہونی چاہیے، جب بھی جو ہے اللہ کے راستے میں کچھ دے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم جو ہے اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو۔ تو کیا جو ہے اللہ غریب ہو گیا کہ اس کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ نہ، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھو قرض کے ساتھ مشابہت دی کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے والے کو یہ قوی امید ہوتی ہے کہ یہ پیسہ کل مجھے واپس جو ہے ملے گا، اور لینے والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ مجھ پر قرض ہے اور یہ اس کا مجھے واپس لوٹانا، واپس دینا جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی نسبت سے اور اسی مثال سے یہ سمجھیے کہ جب انسان جو ہے اللہ کے راستے میں کوئی مال دے تو انسان کی ہمیشہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے اکاؤنٹ میں یہ جمع کر رہا ہوں، جب یہ میری ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب میں مر جاؤں گا تو کل اللہ کے دربار میں جب میں جاؤں گا تو یہ سارا کا سارا مجھے وہاں پر دیا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ورنہ یہودیوں نے تو جو ہے اس پر مذاق اڑائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا رب غریب ہو چکا ہے، ان سے جو ہے نعوذ باللہ قرض مانگ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وقت جو ہے 10 منٹ اوپر کے ہو گئے وقت مقررہ سے۔ اللہ رب العزت کے رسول زیادہ عمل کی توفیق